اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جن میں تمام تر دانائی کی تعلیم ہے۔ اس میں نیکوکاروں کے لیے ہدایت کا سامان اور رحمت الہی کی بشارت ہے۔ یہاں سے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں ایک مقام پر اللہ کے ایک نیک بندے حضرت لقمان کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر شرک کی نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور سچائی کو سمجھایا گیا ہے، اور باپ دادا کی جو اندھی تقلید لوگ جو کیا کرتے تھے ان سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، اور کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو قبول کرو، اس پہ غور و فکر کرو تو تمہیں بات پتہ چلے گی کہ وہی تعلیمات سچی ہیں۔ اس طریقے سے تلک آیات الکتاب الحکیم مضمون شروع ہوتا ہے کہ اس کتاب کی آیتیں بڑی حکمت والی ہیں، یعنی اس قرآن کی جو مضامین ہیں وہ حکمت سے پر ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، اور اس میں نیکوکاروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یعنی اس میں بڑے گہرے مضامین ہیں، بڑے بہترین مضامین ہیں، اور پھر اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لیکن ہدایت اور رحمت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو محسن درجے کا ہوگا۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ اصل میں محسن اسے کہتے ہیں جس کا عمل حسن عمل ہو، یعنی بہترین عمل ہو، اور وہ نیک بننا چاہے، اور وہ اس کے ذمے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جیسے والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دیگر لوگوں کے حقوق ہیں مستحقین کے، اس کو پوری طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور محسن اسے کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حدیث جبرائیل جو ایک طویل حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے امت کو سکلانے کی خاطر۔ صحابہ کرام بھی اس وقت موجود تھے، تو وہ بتانے کی خاطر کہ بہت سے سوالات کیے تھے۔ اس میں سے سوال کا ایک ٹکڑا یہ بھی تھا کہ احسان کے تعلق سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ یہ پوچھا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نے احسان کیا ہے؟ مل احسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی اس درجے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہیے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے دوسرے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے عبادات میں، نہ صرف عبادات میں بلکہ سارے ہمارے جو عمل ہیں اس میں جو ہے یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت مطلوب ہے، احسان والی کیفیت۔ احسان جو ہے حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی کوئی بھی چیز خوبصورت ہو جائے گی تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، اس کو لوگ پسند کریں گے۔ ویسا ہی جو ہے ساری عبادتیں اور عمل اگر اچھے ہو جائیں گے، حسین ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، اور ایسے ہی بیکار ناکارہ رہیں گے تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے ساری عبادتیں احسان کے درجے میں ہونی چاہیے، انتہائی خوب سے خوب تر ہونی چاہیے، اعلیٰ ہونی چاہیے، اس درجے کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، استحضار کرتے ہوئے وہ عبادت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کے دل میں یہ بات ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں براہ راست،
تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی نماز کتنی اچھی اور بہترین ہو جائے گی۔ اور اگر کم از کم یہ نہ ہو سکے تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے سارے عملوں سے جو ہے واقف ہیں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یا زکوٰۃ و خیرات کر رہا ہوں، یا دیگر عمل کر رہا ہوں زندگی کے، تو سارے عملوں کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہو جائے گی تو یقیناً وہ عمل میں جو ہے بہتری آئے گی اور خوبصورتی آ ہی جائے گی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی جو اوصاف ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 بڑی بڑی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی جن کے بنیادی اعمال یہ ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 3 اوصاف کا تذکرہ اس میں ان کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ وہ تو سارے فرائض و واجبات کو پورے کرنے والے اور سنتوں کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ مستحبات کا بھی خیال کر کے ان کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا کہ وہ نمازوں کو برابر قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے مالوں کی، یعنی زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ کو پورا ادا کرتے ہیں، اور پھر آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو ہے متقی، پرہیزگار اور محسن ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب سے ملنا ہے ایک دن، اور میرا رب مجھ سے سوالات کرے گا میری زندگی کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، تو پھر وہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ڈر کر اور احسان والی زندگی۔ ساری عبادتوں میں یہی معاملہ ان کا ہوتا ہے، اور سارے معاملات میں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو بتوفیق الہی ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ فلاح آخرت پانے والے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، بامراد اور اچھے، اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے لوگ، اور پھر فلاح پانے والے لوگ کہا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں فلاح اسے کہتے ہیں جو بندہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، اور راضی کر کے جنت کا مستحق بن جائے، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بن جائے، یہ فلاح ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لینا، اور پھر وہاں پر آخرت والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جنت کا مستحق بن جائے۔ اگر کسی کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی مل رہی ہے تو سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل کامیابی تو آخرت والی کامیابی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور مخالفین میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حقائق کو جانے بغیر دل بہلائی کے لیے بےہدہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو سنا سنا کر اللہ کے راستے سے پھیر دے، اور اس کلام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے شان نزول کے اعتبار سے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یعنی مکے کے مشرکوں میں ایک بہت بڑا تاجر کہلاتا تھا، وہ تجارت پیشہ انسان تھا مشرکین مکہ میں سے، اور ہمیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ملک کے باہر بھی جایا کرتا تھا تجارت کی غرض سے، اور فارس کو جایا کرتا تھا اور دیگر ممالک کو جایا کرتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ واقعات سناتے ہیں، میں بھی کچھ واقعات سناؤں ان کو اور اسلام سے پھیرنے کی کوشش کروں۔ اس طریقے سے اس نے شاہ عجم و فارس کے جو ہے واقعات، تاریخی قصے اور کہانیاں، کسریٰ کے قصے اور کہانیاں خرید کر لایا، اور لا کر لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو انہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں بھی تمہیں جو ہے کچھ واقعات اور قصے سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے یہ قصے، اس نے کہا کہ میں اسفند یار کے اور جو ہے دیگر لوگوں کے قصے سناؤں گا، کسریٰ کے قصے اور رستم کے قصے تم کو سناؤں گا۔ وہ سنانے لگا تو لوگ مزے لے لے کر شوق سے، بڑی رغبت سے سنتے تھے، کہ اس وجہ سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہوتی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی نصیحت اور تعلیم کا پہلو نہیں تھا کہ اس پر کچھ عمل کرنا ہے سن کر، تو اس لیے لوگ اس میں جو ہے بڑے شوق سے سننے لگے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اس کا یہ بھی بیان کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ جو ہے باہر جا کر ایک گانے ناچنے والی لونڈی کو خرید کر لایا،
اور لا کر لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس طریقے سے کرتا کہ جو لوگ قرآن کو سننے کے لیے آتے اور اس کے لیے جو ہے اس کو سننا چاہتے تو وہ لونڈی کو بھیجا کر ان کو اس کا گانا اور ناچ جو ہے دکھانے کی کوشش کرتا، اور یہ کہتا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو قرآن سناتے ہیں اور قرآن سنا کر نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تم کو، اور روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور تمہیں اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سب کے سب بہت مشکل کام ہے، میں تو تمہیں بہت اچھے اور بہترین کام سکھا رہا ہوں، دیکھو یہ گانا سنو، یہ ناچ دیکھو اور جو ہے مزے اڑاؤ اور عیش کرو، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے تھا۔ اس میں جو ہے جو حکم عام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی بیکار اور لغو کام کرتا ہے، جو اس کے ضروری کاموں کو جو ہے غفلت میں ڈال دے، اس کی وجہ سے اس کے ضروری کام خراب ہو جائیں، یا جو ہے صحابہ اور تابعین اور مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس وجہ سے غافل ہو جائے انسان، اور یہ صرف جو ہے وقت کی گزاری کا مشغلہ ہو اور دل بہلائی کا سامان ہو، کوئی کام ایسا جو وقت گزاری، ٹائم پاس جسے کہتے ہیں، اور دل بہلانے کا ایک مشغلہ ہو، یا جو ہے انہیں معروف کاموں سے اس کو غفلت میں ڈال دے، دور کر دے، تو یہ سارے کے سارے کام لہو الحدیث ہی کہلائیں گے، جو اس آیت میں جس کا تذکرہ آیا ہے کہ بیکار لغو بےہدہ کام، ایسے کام جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، اور یعنی سارے خیر اور معروف کے کاموں سے غفلت میں ڈال دے، اور اچھے اور ضروری جو کام ہے وہ کاموں کو روک کر اس کام میں انسان لگ جائے، ٹائم پاس جسے کہتے ہیں، دل بہلائی کا سامان، یہ سب کے سام لہو الحدیث ہی کہلائیں گے۔ اور لہو الحدیث کیا ہے کہ جو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کلام کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئے باتوں کو چھوڑ کر اپنی دل بہلائی کا سامان کس طریقے سے کرتے ہیں کہ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور اپنا دل بہلاتے ہیں، ناچ اور گانا اور اس قسم کی بہت سی بےہدہ جو حرکتیں ہیں اس کو خرید کر لاتے ہیں، اس قسم کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کو لے کر آتے ہیں خرید کر، اس پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں، LCDs LED ٹی وی سیٹس اور جو ہے ہوم تھیٹرز اور کتنی بےہدہ قسم کی چیزیں ہیں، اور ویسے ہی جو ہے فحش اور بےہدہ اخبارات ہے، میگزینس ہیں اور ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، یہ پورے چیزیں جس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں اس سے سن کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے جو اس کو جو ہے اختیار کرتے ہیں، جو اس کو آرگنائز کرتے ہیں، جو اس کی مالکین ہیں، جو اس قسم کا مواد لکھتے ہیں، اہل قلم ہیں، اور جو اس کو استعمال کرتے ہیں، جو اس کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ گانا بجانا اور ناچنا اور کودنا اور اس قسم کے جو بھی انسٹرومنٹس ہیں اس کو بجانا، کہ چاہے وہ کوئی نام دے کر جو ہے اس کو بجائے، سارنگی ہو یا طبلہ ہو یا اور کوئی چیز ہو یا گٹار ہو یا ستار ہو، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں، یہ لہو الحدیث ہی ہے۔ اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اختیار کرے گا وہ کون ہے؟ جو اہل شقاوت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، جو اہل شقاوت ہیں، جن کا دل سخت ہو گیا ہے اور جو دین کا مذاق بنا رہے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہا یعنی لوگوں کو یہ باتیں سناتے ہیں اور خود سنتے ہیں اور راستے سے پھیر دیے گئے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کلام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بہترین کلام بھیجا تھا وہ کلام کو سن کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے بےہدہ قسم کے کاموں میں لگ گئے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کو کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسپورٹس کے نام سے ہو، گیمز کے نام سے ہو، بہت سے آج کھیل کھیلے جاتے ہیں بےہدہ قسم کے، جس میں انسان اپنا وقت لگا دیتا ہے اور اپنا پیسہ لگا دیتا ہے اور اپنی توانائیوں کو لگا دیتا ہے، صبح سے شام تک کھیل چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کا اسکور کیا ہے، کل کا اسکور کیا تھا، اس پلیئر نے کیا کیا تھا، اس نے کیچز کتنے پکڑے تھے، یہ سب بیکار کام ہیں اور فضول کام ہے جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، یہ سب کے سب لہو الحدیث ہیں۔ ایک مسلمان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں کہ وہ اس قسم کے کام کریں اور اپنا وقت ضائع کریں اور یہ مشغلے اختیار کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہا یعنی عبادت اس درجے کی اور اس طریقے کی کہ ہمیشہ 24 گھنٹے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھ کر یہاں
یہاں پر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اس کو دیے گئے ہیں وہ احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے بالکل ایسا ہی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نہ کہ جو ہے اس قسم کے بےہودہ اور فضول اور فالتو قسم کے کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرے۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ان کی پکڑ یقیناً ہوگی، مواخذہ ہوگا کہ دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا تو تم نے یہ کام کیے، جبکہ تم کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، فضول اوقات کو خراب کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن لوگ آج کتنے ہیں اکثریت جو اس قسم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اس میں لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ یہی کام کرتے رہتا ہے، جبکہ جو ہے اسپورٹس اور جو ہے کھیلوں کے تعلق سے جو اجازت دی گئی تھی وہ تیراکی کی، سوئمنگ کی اور جو ہے گھوڑ سواری کی اور تیر اندازی کی، یہ تین باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تین کام تمہارے لیے صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور جو ہے جنگ میں جو ہے یہ کام آتے ہیں، ایک اچھا مجاہد بن سکتا ہے کوئی انسان اگر یہ کاموں کو اختیار کرے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کھیل ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے فضول اور بیکار اور عبث ہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آج تو بہت سے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں جو ہے صبح سے شام تک کھیل اور کود ہی میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور لو لہاب میں لگے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے ایک مسلمان کو بچ جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اس میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو اس سے نہیں بچے گا تو پھر اس کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔